والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في مقام آخر: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، انتہائی عزت و توقیر کے لائق سنخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ، اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور بزم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تذک و احتشام سے منائی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اولاً دل کے تہ گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا جناب حافظ طاہر قادری صاحب کا، جنہوں نے تحریک کنز الہدیٰ کے برطانیہ میں حافظ حبیب جامی صاحب سے رابطہ کیا، اور بزم یار غار کے تمام زعامہ جناب علامہ نثار اجاگر صاحب، اور بزم شدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زعامہ، امراء، کارکنان اور تمام کارپردازوں کی بارگاہ میں جنہوں نے آج کی یہ بزم سجائی، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. بزم اس عروج پر ہے. حافظ طاہر قادری صاحب نے جو سما باندھا ہے، ان کے حسین انداز کے بعد، خوبصورت کلام پیش کرنے کے بعد، اور پھر علامہ طاہر حیدری صاحب نے، علامہ طلحہ حیدری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے میرے متعلق جو کچھ کہا، یقیناً میں اپنے اندر اس کا استحقاق نہیں دیکھتا. یہ آپ احباب کی محبت ہے، آپ کی چاہت ہے. چونکہ اس خاص محفل کے لیے مدعو کیا گیا ہے اور ایک خاص موضوع دیا گیا ہے، اس پر چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ خلاق کائنات ہمیں حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیہ پر میرے 9 لیکچرز، 9 سپیچز اوریڈی، تفصیلی 2 گھنٹے کے، 2.5 گھنٹے کے لیکچرز اس آیہ پر میں ڈیلیور کر چکا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، جو ایک عرصے سے نشر ہو رہے ہیں. اس کی ابتدا غالباً برطانیہ سے ہوئی تھی، پھر ہالینڈ میں، پھر کینیڈا میں، پھر اس کے بعد اسی موضوع پر ہندوستان میں 6 لیکچرز ڈیلیور ہو چکے ہیں، جو ابھی نشر بھی کیے جا رہے ہیں، اور آپ میں سے اکثر احباب وہ لیکچرز دیکھتے ہیں. تو مجھے کہا گیا ہے کہ اسی موضوع کو جاری رکھیں اور تلک عشرہ کاملہ کر دیں، تاکہ 10 لیکچرز اس پر مکمل ہو جائیں. اس پر گزشتہ جو لیکچرز ڈیلیور کیے گئے ہیں، مختصراً 15-20 منٹ میں اس کا خلاصہ، چونکہ مربوط گفتگو ہوتی ہے تو ماضی کے جو لیکچرز ہیں ان کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عشق کی باتیں، کچھ محبت کی باتیں بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کیا ہے؟ کچھ ذہن اس طرف گئے ہیں کہ الکوثر کا معنی حوض کوثر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں
کہ کچھ لوگوں کے زعم کے مطابق الکوثر فقط حوض کوثر ہے، لیکن الکوثر فقط حوض کوثر نہیں ہے، اس سے مراد ہر خیر کا کل ہے، ہر خیر کا کل۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر امام مجاہد کو علم تفسیر پڑھایا۔ وہ علم تفسیر جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پڑھا، جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو علم حاصل کیا، اس علم کی روشنی میں امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الکوثر کا معنی یہ ہے ای الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرما، ہر وہ چیز جس میں خیر ہے، ہر وہ چیز جس میں اچھائی ہے، ہر وہ بات جس میں بھلائی ہے، ہر خیر کا کل عطا فرمایا، کسی خیر کا بعض نہیں عطا فرمایا، ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ ابھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ مجھے بتائیں، لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اللہ نے حضور کو کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر علم عطا فرمایا، شاید ماضی کا عطا فرمایا ہوگا، حال کا کچھ علم عطا فرمایا ہوگا، مستقبل کا کل علم نہیں عطا فرمایا ہوگا۔ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ظاہری طور پر فزیکل ایگزسٹنس کے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے، ان کے نظریات کے مطابق، ان کے اعتقادات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اس وقت اپنی امت کا علم تھا، لیکن پردہ فرمانے کے بعد شاید علم حاصل نہ ہو۔ ان کا خیال ہے بعض علوم عطا فرمائے ہوں، بعض علوم عطا نہ فرمائے ہوں۔ اپنے عقل کے ترازو پر علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تولنے کی کوشش کرنے والوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں اے الخیر کلہ، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علم میں خیر ہے یا نہیں؟ علم میں خیر ہے یا نہیں؟ علم میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ ہاں؟ علم میں خیر ہے نا؟ اچھا، کسی کو اللہ علم دے تو اس میں خیر ہے یا جہالت میں خیر ہے؟ جاہل ہونے میں خیر ہے یا عالم ہونے میں خیر ہے؟ اللہ جل وعلا علم غیب رکھتا ہے نا، اللہ عالم الغیب ہے تو اللہ کے پاس خیر ہے نا، تو اللہ کے پاس علم غیب ہے، پتہ چلا علم غیب خیر ہے، آپ سب تسلیم کرتے ہیں علم غیب خیر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں ہر خیر کا کل عطا کیا۔ جب آپ تسلیم کر چکے علم خیر ہے تو ماننا پڑے گا محبوب کو اللہ نے بعض علوم غیبیہ نہیں کل علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ کتنا علم عطا فرمایا، کس قدر علم عطا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے پیارے، تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا، تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا، تیرے رب کی تجھ پر عنایت ہوئی، اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اے الخیر کلہ۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے، یہاں کراچی کے ہی کچھ لوگوں نے، کچھ اہل سنت کہلوانے والوں نے
انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن میں ہر شے کا علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم نہیں ہے، اس پر کافی کلام کیا۔ اچھا، یہاں پر آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں قرآن میں خیر ہے یا نہیں؟ خیر ہی خیر ہے نا، قرآن کل خیر ہے۔ کچھ ماڈرن مائنڈز نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے سائنسی علوم کا علم نہیں دیا، اور پھر یہی لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر غیر مسلموں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے ذریعے ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دلیل قرآن ہے۔ ہم قرآن کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ جل وعلا نے وہ تمام باتیں جن تک تمہیں آج رسائی حاصل ہو رہی ہے، وہ تمام ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ یا ڈسکوریز جنہیں تم آج ڈسکور کر رہے ہو، اللہ نے قرآن کریم میں اسے پہلے بیان فرما دیا تھا۔ لہٰذا ہم ایسٹرونومی کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزکس کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، فزیولوجی کا علم وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اوشنالوجی کا علم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں چونکہ ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوریز کے ذریعے ہم نے ان چیزوں کو سمجھا اور قرآن کے ذریعے چونکہ قرآن کریم کی تفسیر کے تحت ہی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا علم قرآن میں تو ہے لیکن حضور کو ان کا علم نہیں تھا۔ اسٹرونومی کا ذکر قرآن میں ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں ہی سمجھتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ احکام شریعت بیان فرمائے، فرض بیان فرمائے، فرائض واجبات ان کا حکم بیان فرما دیا، یہ کرنا ہے اس کا حکم بیان فرما دیا، یہ نہیں کرنا اس کا حکم بیان فرما دیا، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے 1400 سال قبل یہ ماڈرن سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی تو حضور کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ آج ہم فن تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، گویا حضور کو علم نہیں تھا، آج کے ملا کو اس کا علم ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام مجاہد قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا دور حاضر کا ملا زیادہ سمجھتا ہے؟ امام مجاہد زیادہ سمجھتے ہیں نا، تو امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی ہر خیر کا کل عطا کیا، اور آپ خود فرما رہے ہیں قرآن خیر ہے تو ماننا پڑے گا اللہ نے محبوب کو قرآن کا بعض علم نہیں عطا فرمایا، کل علم عطا فرمایا، ہر علم عطا فرمایا۔ یعنی اگر قرآن میں ایسٹرونومی کا علم ہے تو حضور ایسٹرونومی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں فزکس کا علم ہے تو حضور فزکس بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں فزیالوجی کا علم ہے تو حضور فزیالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں اوشنالوجی کا علم ہے تو حضور اوشنالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں زوالوجی کا علم ہے تو حضور زوالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں ہائیڈرالوجی کا علم ہے تو حضور ہائیڈرالوجی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں باٹنی کا علم ہے تو حضور باٹنی بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں کیمسٹری کا علم ہے تو حضور کیمسٹری بھی جانتے ہیں، اگر قرآن میں میڈیسن کا علم ہے تو حضور میڈیسن بھی جانتے ہیں۔ تم کہتے ہو حضور نہیں جانتے، میں کہتا ہوں انا آتینا کل کوثر ای الخیر کلہ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔ قرآن خیر ہے تو حضور ہر سائنسی حقیقت کو جانتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جن سائنسی حقائق تک تمہیں آج رسائی حاصل ہوئی ہے، آج سے 1400 سال پہلے انہی سائنٹیفک حقائق کو آمنہ کے لال نے مدینے کی گلیوں میں بیان فرما دیا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں ماضی کے لیکچر کا خلاصہ بھی پیش کر رہا ہوں، ساتھ کچھ نئے نکات بھی ساتھ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ دعویٰ کرنا کہ حضور نہیں جانتے سائنسی حقائق کو، ہم جانتے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ محبوب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے انباء الحی میں اس پر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے کہ قرآن میں جو ہر شے کا علم ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو دیکھا، ہمیں ہر شے کا علم نہیں نظر آتا۔ بھائی دیکھو قرآن کھول کے بتاؤ، یہاں پر محفل منعقد کریں گے، اس محفل کا ذکر کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے یہ قرآن ہے، میں قرآن کھول کے پوچھتا ہوں بتاؤ یہاں کہاں لکھا ہے بزم یار غار کا ذکر کہاں ہے؟ یہاں بزم شہدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں ہے؟ تم کہتے ہو قرآن میں ہر شے کا علم ہے، جب حضور تمام قرآن کو جانتے ہیں تو پھر حضور کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ نہیں کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن میں جو ہر شے کا علم ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ حضور کے لیے ہے، یہ ہمارے آقا کے لیے ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور کتنا علم ہے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں تمام قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، تمام سورہ فاتحہ کے علم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ میں ہے، اور تمام بسم اللہ کا علم با کے نقطے میں ہے۔ کہا جاتا ہے ارے ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی ایک مثال سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے پاس میرے لیکچرز ہیں، یہ جو بھی پورا ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، ہندوستان کا دورہ ہے، امریکہ کا دورہ ہے، دیگر ممالک کا دورہ، تو اس پر انہوں نے ہمارے تحریک کے کارکنان نے کچھ DVDs بنائی ہوئی، تو اس میں تمام دورہ جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، تمام لیکچرز محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ میری DVD ہے، اس کو دیکھو، اس DVD کو دیکھو۔ اس DVD میں امریکہ ہے۔ ایک دیہاتی سیدھے سادے شخص کو کہا، میں نے کہا اسے نہیں پتا تھا یہ DVD کیا ہوتی ہے، DVD کس بلا کا نام ہے۔ میں نے DVD دکھائی جس طرح یہ فون ہے، میں نے کہا یہ DVD دیکھو، اس میں امریکہ ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں کراچی ہے، اس میں ہندوستان ہے، اس میں UK ہے۔ اس نے کہا پاگل انسان اپنی عقل کا علاج کرا، اس میں تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا، تیرا نام لکھا ہوا ہے، تیری تصویر ہے، کچھ تحریر ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ تو فقط اس DVD کو دیکھ رہا ہے، اس DVD کو دیکھ رہا ہے، تجھے فقط DVD نظر آ رہی ہے۔ اس DVD کو DVD پلیئر کے اندر ڈال اور پھر سکرین پر دیکھ، تجھے امریکہ بھی نظر آ جائے گا، تجھے ہندوستان بھی نظر آ جائے گا، تجھے پاکستان بھی نظر آ جائے گا۔ اس نے کہا DVD پلیئر کس بلا کا نام ہے؟ میں نے کہا تجھے پتا نہیں اس لیے تجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک جاہل ملا نے مجھے کہا اس قرآن میں کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتا اس لیے تیرا تعلق آقا کے سینے سے نہیں ہے۔ اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ میں ڈال اور پھر مشکات نبوت کی سکرین پر دیکھ، تجھے کائنات کا ذرہ ذرہ نظر آ جائے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ رسول اللہ۔ اب جسے صوفیاء سے تعلق ہی نہ ہوگا، ہاں صوفیاء کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے کی سعادت ہی حاصل نہ ہو، وہ کیا جانے کتابوں کے کیڑے۔ یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ قدر کیا ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی، بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں کی، اور جنہیں میں خانوں کی بھیک مل جائے انہیں کیا مقام ملتا ہے؟ نگاہے مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے، نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھی۔ آپ کے لیے چند باتیں تاکہ آپ کا جذبہ بیدار ہو، کیونکہ کچھ ثقیل باتیں بھی آ رہی ہیں، تو اس لیے آپ کو تیار کرنے کے لیے چند عشق و محبت کی باتیں میں عرض کر رہا تھا۔ الخیر کلہ، بھائی قرآن تم پر نازل نہیں ہوا، قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر ہم نازل کرتے یہ پہاڑ قرآن کے اس جلال کو برداشت نہ کر پاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے. خوف، خشیت، اللہ کے کلام میں اتنا جلال ہے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہی قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے. کیا وجہ ہے؟ حافظ نے اپنے دل میں اس قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ اثر جو پہاڑوں پر پڑتا آپ کے دل پر کیوں نہیں پڑ رہا؟ کبھی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی؟ آپ بھی حافظ صاحب ہیں نا، بے شمار حفاظ بیٹھے ہوں گے یہاں پر. کتنے حفاظ ہیں ذرا ہاتھ اوپر کیجیے. ماشاءاللہ. بھائی ہماری مسجد کا یہ 13-14 سال کے بچے قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے پہاڑ تباہ و برباد ہو جاتے، پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے. حافظ قرآن کو دل میں سنبھال لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کبھی آپ نے کراچی میں سخت گرمی ہوتی، عین دوپہر کے وقت جب سورج پیک پر ہوتا ہے آپ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں. وہ جو سورج کی روشنی ہے آپ کی آنکھ پر پڑتی ہے، آپ کی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے. ٹکٹکی باندھ کے آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے سورج کا جلال ہی اتنا ہے، سورج کا جلال اتنا. لیکن کیا وجہ ہے؟ جب رات کے وقت سورج کی وہی روشنی چاند پر پڑتی ہے، آپ چاند کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ سکون ملتا ہے. سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں. سورج کو کیا کہتے ہیں؟ منیر. چاند کیا ہے؟ مستنیر. سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں، چاند کی روشنی کو نور کہتے ہیں. سورج کی روشنی میں جلال ہے، سورج جلالی ہے، چاند جمالی ہے. چاند کیا ہے؟ جمالی ہے. جب سورج کی جلال والی روشنی چاند کے جمال والے سینے پر پڑتی ہے، جب جلالی روشنی جمالی چاند پر پڑتی ہے، ہم اس چاند کو دیکھتے ہیں. وہی روشنی اگر براہ راست ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب چاند کے وسیلے سے اسی روشنی کو ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اللہ کا کلام جلالی ہے، میرے آقا کا سینہ جمالی ہے. اللہ کا جلالی کلام جب آقا کے سینے پہ آتا ہے، حافظ قرآن سینہ مصطفیٰ کے وسیلے سے جب اس قرآن کو حاصل کرتا ہے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو کہتا ہے مجھے دکھاؤ قرآن میں، یہ قرآن تجھ پر نازل ہی نہیں ہوا. کیوں؟ تو اسے برداشت ہی نہیں کر پاتا بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے. اگر قرآن کے علم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کونین کے والی کے وسیلے کو تسلیم کر لے، وسیلے کو مان لے. ان کے وسیلے کے بغیر قرآن کو تو سمجھ ہی نہیں پاتا. یہ ناممکن ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر قرآن کا نور تجھے ملا ہے تو حضور کے وسیلے سے ملا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تاریکی میں خیر ہے یا روشنی میں خیر ہے؟ نور خیر ہے یا اندھیرے میں خیر ہے؟ نور میں خیر ہے نا. اچھا کچھ ذہن اس طرف جاتے ہیں اللہ نے حضور کو نور بنایا. اچھا نور حسی ہیں یا نور معنوی ہیں؟ بعض اعتبارات سے نور ہوں گے، بعض اعتبارات سے نور نہیں ہوں گے. حضور کا ظاہر نور ہو سکتا ہے، شاید باطن نہیں، یا باطن نور ہے ظاہر نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں تو کیا جسمانی اعتبار سے نور ہیں یا نور ہدایت ہیں؟ وہ لوگ قرآن کریم کی انہی آیات کو پڑھ کر کہتے ہیں ہاں المطلق یجری علی اطلاقہ ہی. یہ اصول تو انہیں آتے ہی نہیں نا. وہ قرآن کو پڑھ کے کہتے ہیں ارے نور ہیں لیکن کسی اعتبار سے نور ہو
سکتے ہیں, کسی اعتبار سے نور نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے امام مجاہد کو جو علم پڑھایا, اس کی روشنی میں کہتا ہوں, امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ, محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کیا ہے؟ ای الخیر کلہ, ہر خیر کا کل عطا فرمایا, کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا. جب آپ تسلیم کر چکے اندھیرے میں کوئی خیر نہیں, نور میں خیر ہے, اور محبوب کو اگر نور بنایا تو ہر اعتبار سے نور بنایا. حضور کل نور ہے, بعض نور نہیں. یعنی حضور کی آنکھیں بھی نورانی, حضور کی زلفیں بھی نورانی, حضور کے لب بھی نورانی, لبوں پر تبسم کی سجاوٹ بھی نورانی, حضور کے ہاتھ نورانی, حضور کا جسم نورانی, حضور عالم خواب کے نور, عالم بیداری کے نور, ان کا جاگنا نور, ان کا سونا نور, ان کا چلنا نور, ان کا اٹھنا نور, ان کا بیٹھنا نور. ارے ان کا نور ہونا تو کجا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ نور کا تو ہے, اینا نور تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ رسالت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے نور ہے. کیوں؟ ای الخیر کلہ. ایک ہی آیت ہے انا آتینا کل کوثر, اسی ایک آیت سے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں, ایک ہی آیت سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مختار ہونے میں خیر ہے یا محتاج ہونے میں خیر ہے؟ بتائیے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تو اس کے پاس کوئی خیر ہے نہیں. مختار ہونے میں خیر ہے نا, اختیارات رکھنے میں خیر ہے, مختار ہونے میں خیر ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ, محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کا معنی کیا ہے؟ ہر خیر کا کل عطا کیا, کل عطا کیا. ہر بعض اعتبارات سے حضور کو اختیارات دیے گئے, کچھ تصرفات دیے گئے, کچھ نہیں دیے گئے. کیا تصرفات دیے گئے؟ ظاہری حیات میں کسی کی مدد کرنا چاہیں شاید کر سکتے ہوں, لیکن وصال ظاہری کے بعد شاید اختیار نہ دیا گیا ہو. میں کہتا ہوں نہیں نہیں, ای الخیر کلہ, ہر خیر کا کل عطا فرمایا. تو ماننا پڑے گا اگر مختار ہونے میں خیر ہے تو حضور مختار کل بھی ہے. ہر شے پر اختیار, چاند پر بھی اختیار, ستاروں پر بھی اختیار, سورج پر بھی اختیار, انسانوں پر بھی اختیار, نباتات پر بھی اختیار, جمادات پر بھی اختیار, حیوانات پر بھی اختیار, کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار. ارے ان کے اختیارات کا عالم تو یہ ہے کہ جب بریلی کا کلندر ان کے اختیارات کو دیکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کو اللہ نے سماعت دی تو سماعت بھی کلی, علم دیا علم بھی کلی, تصرفات دیے تصرفات بھی کل, ہر اعتبار سے کل, حسن بھی کل, قوت بھی کل, طاقت بھی کل, رحمت بھی کل, ہر اعتبار سے کل. پھر کہا بریلی کے محدث نے وجد میں آ کر زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہجا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, جنا میں چمن چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن, پیسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. اور جب کل کے فلسفے کو سمجھایا تو بتایا اصالت کل, امامت کل, اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. نعرہ رسالت. کل ہے, ہر شے کا علم عطا فرمایا, تمام تصرفات عطا فرما دی, ہر چیز کا تصرف و اختیار عطا فرما دیا. انا آتینا کل کوثر ای الخیر کلہ, ہر خیر کا کل عطا فرمایا, کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا, ہر خیر کا کل عطا فرمایا. کچھ لوگ حیران پریشان, ارے یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ محفل منا رہے حضور کی محفل, یہ ساری قوتیں تو اللہ کی ہیں, ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضور کو ہر شے کا علم دے دیا, تمام تصرفات عطا فرما دی, تمام قوت عطا فرما دی. اچھا کچھ لوگ اس حوالے سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی حضور کی تعریف کر دی کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے. ہاں یہ بھی ایک تصور ہے نا,
حضور کی تعریف میں غلو کر دیا اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یاد رکھیے پہلی تو بات یہ ہے ان کا مقام علو اتنا ہے کہ غلو کیا ہی نہیں جا سکتا. علو عین کے ساتھ علو اتنا ہے اتنے اعلیٰ ہے غلو ممکن ہی نہیں ہے. اسے ایک نقطے کو سمجھو عین اور غین میں ایک ہی نقطہ ہے. ہاں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. علو اور تم اسے غلو کہتے ہو. میں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں اب اپنے دل کے دریچوں کو کھول لو. یہ جملہ بھیج رہا ہوں دیکھتا ہوں کون عاشق اسے سنبھالتا ہے خانہ ادراک میں. یہ ابھی کہہ رہا ہوں تم کہتے ہو غلو کر رہے ہو میں کہتا ہوں ان کا مقام علو اتنا ہے جو اسے غلو کہے وہ الو ہے. بے شک ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول کہا جاتی ہے. عین غین اور حمزہ الف آ گیا ہاں جو اپنے عقل کے ترازو پہ آقا کی عظمتوں کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں وہ الو ہیں. نئے نقطے نہیں نئے نقطہ ہے چھوٹا سا نقطہ ہے. عین پر ایک نقطہ آ گیا تو غلو آ گیا. نیا نقطہ ہے نقطے نہیں ہے بس ایک ہی نقطہ ہے. کہا جاتا ہے اللہ کی بہت تعریف کر دی ٹھیک ہے حضور کی بہت کر دی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. بھائی اللہ ایسے ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ خوش ہو جاتا ہے. کیسے دیکھیے حضور کو بنایا کس نے بنایا اللہ نے بنایا ہے نا. تو حضور کس کی مخلوق ہے دیکھیے میں کہتا ہوں علامہ اجاگر صاحب کی شاعری ذرا مجھے دکھاؤ. میں شاعری پڑھنا چاہتا ہوں. میں شاعری کی کتاب کھولتا ہوں کتاب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنے پیارے شعر ہیں کتنے خوبصورت شعر ہیں بہت عظیم کلام ہے. اچانک ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے بھائی آپ پہلے تو علامہ صاحب کی بہت تعریفیں کرتے تھے اب آپ نے ان کی تعریفیں چھوڑ دی اب ان کی تعریفیں نہیں کر رہے اس کتاب کی تعریفیں کر رہے ہیں. علامہ اجاگر صاحب کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. جو بات کر رہا ہے ان ترانوں کی کر رہا ہے جو بات کر رہا ہے اس کلام کی کر رہا ہے جو بات کر رہا ہے اس دیوان کی کر رہا ہے. اس کی بات کرو گے تو علامہ اجاگر ناراض ہو جائیں گے. تو ہم کیا کہیں گے عقل کے اندھے عقل کے ناخن لے اس کتاب کی تعریف کرنا انہی کی تعریف کرنا ہے. کتاب ہے کس کی اس کی تعریف کروں گا تو وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے. ارے تو کہتا ہے اللہ کی تعریف کرو مصطفیٰ کی نہ کرو. مصطفیٰ کی تعریف کرنا ہی اللہ کو خوش کرتا ہے مخلوق جو اللہ کی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اچھا میں کہتا ہوں حافظ طاہر کتنا خوبصورت اخلاق کتنی دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں رات دن محنت کرتے ہیں. حافظ طاہر بڑی عظیم شخصیت ہے اور بیچارہ نعت نہیں پڑھ سکتا. نعت میں فیل ہے. پریشان کیوں ہو گیا بھائی کیوں پریشان ہو گیا. میں کہتا ہوں بھائی عظیم شخصیت ہے بہت بہترین مقرر حافظ قرآن کمال کا حافظ قرآن عظیم حافظ قرآن عظیم قاری نعت نہیں پڑھ سکتا. اچھا اگر میں کہوں نعت نہیں پڑھ سکتا تو حافظ اب خوش ہوں گے بھائی کتنے کے چہروں پر 12 بج چکے ہیں یہ کیا بات کرنے جا رہا ہے تو خوش ہوں گے نہیں خوش ہوں گے نا. آپ کا نام کیا ہے جی محمد یار مشکل نام بتا کیا مقیم. اچھا یہ جملہ آپ کی طرف منسوب کر رہا ہوں اور اب جس انداز میں بیان کروں گا شاید پھر اس کے بعد آپ مقیم نہ رہیں گے یہاں. حافظ طاہر بڑی عظیم شخصیت مقیم نقشبندی کہتے ہیں بڑی عظیم شخصیت کیا فن کیا کمال کیا انداز تکلم نعت نہیں پڑھ سکتا. سب کو یہی کہتے ہیں نعت خوانی میں فیل ہے تو پھر کہتے ہیں مجھے ان سے پیار بھی بڑا
مجھے ان سے محبت بھی بڑی، میں ان کا قریبی ہوں، ان کا دوست ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں. بہت عظیم شخصیت ہے لیکن نعت میں فیل ہے. تو کیا حافظ طاہر خوش ہوں گے؟ خوش نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہر چند کے میری تعریفیں کرتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر پوری دنیا میں میرا نام لیا جاتا ہے تو نعت خوانی کی وجہ سے ہی لیا جاتا ہے. نعت خوانی میری اسپیشلٹی ہے، یہ میری خصوصیت ہے. میری ساری تعریفیں کر لو لیکن اگر میری نعت خوانی پر اگر زبانیں تنگ دراز کی تو تعریفیں کرنے والا میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، منافق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا کمال والا، اللہ بڑے جلال والا، کیا حسین جنت بنائی، کیا اللہ کے تصرفات، خلاق کائنات، پروردگار عالم، اس کے ایک امر کن سے کائنات بن جائے، گلی کا بھکاری بادشاہ بن جائے، بادشاہ وقت گلی کا بھکاری بن جائے. ہمارا اللہ اللہ اکبر کتنا عظیم ہے. محبوب کو علم غیب نہیں دے سکا، محبوب کو نور نہیں بنا سکا، محبوب کو تصرفات نہیں دے سکا. میں کہتا ہوں حافظ طاہر قادری کی ہر حوالے سے تعریفیں کرو لیکن جو اس کی اسپیشلٹی ہے اس پر اعتراض کرو گے وہ ناراض ہوگا. اللہ بھی فرماتا ہے میری ہر تعریف کر لے لیکن محبوب کا بنانا یہ میری اسپیشلٹی ہے، یہ میری اسپیشلٹی ہے. تو اللہ اللہ ساری رات کہتا رہے، تو نمازیں پڑھتا رہے، تو روزے رکھتا رہے، تو تسبیحات کرتا رہے، تو تکبیرات پڑھتا رہے، تو ورد کرتا رہے، خطابت کر، بیانات کر، تبلیغ کر، شیخ الحدیث بن جا، شیخ القرآن بن جا، میری عظمتوں کے ترانے الاپتا رہے. میرے محبوب کی توہین کی تو تیری نماز تیرے منہ پہ ماری جائے گی، تیرا روزہ تیرے منہ پہ مارا جائے گا. جس طرح حافظ طاہر کی ہر تعریف کر لو، نعت خوانی پر انگشت تنقید اٹھائی یہ ناراض. اللہ کی ہر تعریف کر لو، محبوب کی توہین کی اللہ ناراض. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سمجھ گئے؟ کیا آپ خوش ہوں گے؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، آپ نہیں خوش ہوں گے نا. آپ کہیں گے کہ جو شخص میری ہر حوالے سے تعریف کرتا ہے لیکن جس کی وجہ سے دنیا میں میری پہچان ہوئی اگر اس پر تنقید کرے گا تو میں خوش نہیں ہوں گا. کنز المال کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص پوری رات اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے اور محبوب پر درود و سلام کے گجرے نہ نچھاور کرے. حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کی وہ عبادت اس کے لیے نقصان دہ ہو. اللہ اللہ کہہ رہا ہے لیکن نقصان پہنچے گا، ہاں نقصان پہنچے گا. تو اس لیے کبھی اس ذہنی خلش اور فکری ارتباک کا شکار نہ ہوئیے گا. اگر کوئی کہے ارے یہ کیا بات ہے اللہ کی تعریف نہیں کرتے، نہ اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں لیکن حسن مصطفیٰ کی تعریفیں کر کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. مزید آگے بڑھ دیکھیے میں کہتا ہوں علامہ اجاگر صاحب کی شاعری ذرا مجھے دکھاؤ. میں شاعری پڑھنا چاہتا ہوں. میں شاعری کی کتاب کھولتا ہوں، کتاب پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کتنے پیارے شعر ہیں، کتنے خوبصورت شعر ہیں، بہت عظیم کلام ہے. اچانک ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بھائی آپ پہلے تو علامہ صاحب کی بہت تعریفیں کرتے تھے، اب آپ نے ان کی تعریفیں چھوڑ دی، اب ان کی تعریفیں نہیں کر رہے، اس کتاب کی تعریفیں کر رہے ہیں. علامہ اجاگر صاحب کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. جو بات کر رہا ہے ان ترانوں کی کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے اس کلام کی کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے اس دیوان کی کر رہا ہے. اس کی بات کرو گے تو علامہ اجاگر ناراض ہو جائیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے. اس کتاب کی تعریف کرنا انہی کی تعریف کرنا ہے. کتاب ہے کس کی؟ اس کی تعریف کروں گا تو وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے. ارے تو کہتا ہے اللہ کی تعریف کرو، مصطفیٰ کی نہ کرو. مصطفیٰ کی تعریف کرنا ہی اللہ کو خوش کرتا ہے، مخلوق جو اللہ کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالہ. اچھا میں کہتا ہوں حافظ طاہر کتنا خوبصورت اخلاق، کتنی دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہاں رات دن محنت کرتے ہیں. حافظ طاہر بڑی عظیم شخصیت ہے اور بیچارہ نعت نہیں پڑھ سکتا، نعت میں فیل ہے. پریشان کیوں ہو گیا بھائی؟ کیوں پریشان ہو گیا؟ میں کہتا ہوں بھائی عظیم شخصیت ہے، ہاں بہت بہترین مقرر، حافظ قرآن، کمال کا حافظ قرآن، عظیم حافظ قرآن، عظیم قاری، نعت نہیں پڑھ سکتا. اچھا اگر میں کہوں نعت نہیں پڑھ سکتا تو حافظ اب خوش ہوں گے؟ بھائی کتنے کے چہروں پر 12 بج چکے ہیں، یہ کیا بات کرنے جا رہا ہے؟ ہاں تو خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے نا. آپ کا نام کیا ہے جی؟ محمد؟ یار مشکل نام بتا. کیا؟ مقیم. مقیم. اچھا یہ جملہ آپ کی طرف منسوب کر رہا ہوں، اور اب جس انداز میں بیان کروں گا شاید پھر اس کے بعد آپ مقیم نہ رہیں گے یہاں. حافظ طاہر بڑی عظیم شخصیت، مقیم نقشبندی کہتے ہیں، بڑی عظیم شخصیت، کیا فن، کیا کمال، کیا انداز تکلم. نعت نہیں پڑھ سکتا، سب کو یہی کہتے ہیں نعت خوانی میں فیل ہے. ہاں تو پھر کہتے ہیں مجھے ان سے پیار بھی بڑا، مجھے ان سے محبت بھی بڑی، میں ان کا قریبی ہوں، ان کا دوست ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں. بہت عظیم شخصیت ہے لیکن نعت میں فیل ہے. تو کیا حافظ طاہر خوش ہوں گے؟ خوش نہیں ہوں گے. یہ کہیں گے ہر چند کے میری تعریفیں کرتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر پوری دنیا میں میرا نام لیا جاتا ہے تو نعت خوانی کی وجہ سے ہی لیا جاتا ہے. نعت خوانی میری اسپیشلٹی ہے، یہ میری خصوصیت ہے. میری ساری تعریفیں کر لو لیکن اگر میری نعت خوانی پر اگر زبانیں تنگ دراز کی تو تعریفیں کرنے والا میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، منافق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا کمال والا، اللہ بڑے جلال والا، کیا حسین جنت بنائی، کیا اللہ کے تصرفات، خلاق کائنات، پروردگار عالم، اس کے ایک امر کن سے کائنات بن جائے، گلی کا بھکاری بادشاہ بن جائے، بادشاہ وقت گلی کا بھکاری بن جائے. ہمارا اللہ اللہ اکبر کتنا عظیم ہے. محبوب کو علم غیب نہیں دے سکا، محبوب کو نور نہیں بنا سکا، محبوب کو تصرفات نہیں دے سکا. میں کہتا ہوں حافظ طاہر قادری کی ہر حوالے سے تعریفیں کرو لیکن جو اس کی اسپیشلٹی ہے اس پر اعتراض کرو گے وہ ناراض ہوگا. اللہ بھی فرماتا ہے میری ہر تعریف کر لے لیکن محبوب کو بنانا یہ میری اسپیشلٹی ہے، یہ میری اسپیشلٹی ہے. تو اللہ اللہ ساری رات کہتا رہے، تو نمازیں پڑھتا رہے، تو روزے رکھتا رہے، تو تسبیحات کرتا رہے، تو تکبیرات پڑھتا رہے، تو ورد کرتا رہے، خطابت کر، بیانات کر، تبلیغ کر، شیخ الحدیث بن جا، شیخ القرآن بن جا. میری عظمتوں کے ترانے الاپتا رہے. میرے محبوب کی توہین کی تو تیری نماز تیرے منہ پہ ماری جائے گی، تیرا روزہ تیرے منہ پہ مارا جائے گا. جس طرح حافظ طاہر کی ہر تعریف کر لو، نعت خوانی پر انگشت تنقید اٹھائی یہ ناراض. اللہ کی ہر تعریف کر لو، محبوب کی توہین کی اللہ ناراض. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. سمجھ گئے؟ کیا آپ خوش ہوں گے؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، آپ نہیں خوش ہوں گے نا. آپ کہیں گے کہ جو شخص میری ہر حوالے سے تعریف کرتا ہے لیکن جس کی وجہ سے دنیا میں میری پہچان ہوئی اگر اس پر تنقید کرے گا تو میں خوش نہیں ہوں گا. کنز المال کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص پوری رات اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے اور محبوب پر درود و سلام کے گجرے نہ نچھاور کرے. حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کی وہ عبادت اس کے لیے نقصان دہ ہو. اللہ اللہ کہہ رہا ہے لیکن نقصان پہنچے گا، ہاں نقصان پہنچے گا. تو اس لیے کبھی اس ذہنی خلش اور فکری ارتباک کا شکار نہ ہوئیے گا. اگر کوئی کہے ارے یہ کیا بات ہے اللہ کی تعریف نہیں کرتے، نہ اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں لیکن حسن مصطفیٰ کی تعریفیں کر کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. یہ الکوثر کیا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس الکوثر پر مزید کلام کیا. وہ فرماتے ہیں یہ الکوثر، اس پر غور کرو، الکوثر کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں الکوثر
اما القوسر فهو في اللغة فول، فرماتے ہیں یہ کوثر یہ فول کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کثیر، بلکہ کثیر سے پہلے ایک ہوتا ہے قلیل۔ قلیل کی ضد ہے، قلیل کی ضد کیا ہے؟ سب بولے نا بھائی، کراچی والوں کی اردو تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ قلیل کی ضد کیا ہے؟ کثیر۔ کثیر کے بعد آتا ہے مقام اکثر کا، اکثر کے بعد کوثر، کوثر کے بعد پھر الکوثر۔ ایک ہے قلیل، قلیل کے بعد کثیر، کثیر کے بعد اکثر، اکثر کے بعد کوثر، کوثر کے بعد الکوثر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، اپنی انگلیوں پر شمار کر کے بتائیں گے اللہ نے محبوب کو کتنا علم دیا، کتنا علم نہیں دیا۔ وہ تو بہت بڑی بات ہے، ذرا اللہ کے قلیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا قلیل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک قلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل۔ کیا سن رہے آپ نے کیا عرض کرو؟ کل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے، اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ بھئی یہ دنیا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جب دنیا آخرت کے ضد میں ہو تو اس میں فقط یہ زمین نہیں ساری کائنات ہے۔ تم سمجھتے ہوگے کہ فقط زمین ہے، یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے، ان کہکشاؤں کا مطالعہ کرو تم حیران ہو جاؤ گے، تمہارا تو وجود ہی بہت چھوٹا ہے، یہ ساری کائنات کتنی بڑی ہے، اس پر تو میں تبصرہ نہیں کرتا۔ میں فقط اتنی بات کہنا چاہوں گا، ذرا اللہ کے قلیل پر غور کرنے کی کوشش کرو، جو کہتا ہے میں حضور اکرم کے علم کو جانتا ہوں، اللہ نے کتنا عطا فرمایا، کتنا عطا نہیں فرمایا، فلاں اعتبار سے نور ہوں گے، فلاں اعتبار سے نور نہیں، فلاں علم دیا، فلاں علم نہیں دیا۔ اپنی انگلیوں پہ علم مصطفیٰ کو شمار کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا تم اللہ کے قلیل کو گن سکتے ہو؟ کیا اللہ کے قلیل کو شمار کر سکتے ہو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ کیا تم دنیا کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ دنیا تو بہت بڑی ہے، میں کہتا ہوں تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار کرنے کی کوشش کرو، تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کیا تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ تمہارے گھر میں کیا کیا ساز و سامان ہے، فرنیچر کتنا ہے، شمار کر سکتے ہو؟ تمہارے گھر میں چیونٹیاں کتنی ہیں، ذرات کتنے ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، گندم کتنا ہے، آٹا کتنا ہے، فروٹس کتنے ہیں، تمہارے گھر میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں؟ کیا تم اپنے گھر کی ہر چیز کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے گھر کی مٹی کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا گھر کے ذرات کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا گھر کی اینٹوں کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے گھر کی تمام اشیاء کو کوئی انسان شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا، ناممکن ہے۔ اگر گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو تم کیا پورے کراچی کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ پورے شہر کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو؟ ناممکن ہے، پاسبل ہی نہیں۔ ہر ایک کراچی میں جانور کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، گدھے کتنے ہیں، کتے کتنے ہیں، بلیاں کتنی ہیں، کوے کتنے ہیں، طوطے کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، زمین میں رینگنے والے کیڑے کتنے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کتنی ہیں، پانی کتنا ہے، ذرات کتنے ہیں، مٹی کتنی ہے؟ کیا تم پورے کراچی کی تمام دکانوں میں جتنا اناج ہے اسے شمار کر سکتے ہو؟ کتنا مال و اسباب ہے اسے شمار کر سکتے ہو؟ کہا ناممکن ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں گھر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، شہر کی چیزوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر شہر کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے ملک کی چیزوں کو کیسے شمار کرو گے؟ ملک کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے بر صغیر کی چیزیں اور پھر پوری دنیا کی اشیاء کو، اللہ کی تمام مخلوقات کو شمار کر سکتے ہو؟ کہا ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ میں نے مزید غور کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، ان کو شمار کرنا ناممکن ہے، لیکن جنہیں اپنے عقل پر ناز ہے، جو اپنے عقل کے ترازو پر آقا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی ہی نہیں۔ عقل عیار ہے، سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عشق والا کہتا ہے اے عقل کے ترازو پہ آقا کی عظمتوں کو تولنے والے اپنے دماغ پر ہی غور کر لے، اپنی عقل پر ہی غور کر لے۔ میں نے انسان کے دماغ پر غور کرنے کی کوشش کی، فقط انسان کے دماغ میں 100 نہیں، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں،
1 کروڑ نہیں 1 کھرب اعصابی خلیے فقط انسان کے دماغ میں ہیں، جو کہتا ہے میں شمار کر سکتا ہوں۔ 1 کھرب اعصابی خلیے فقط انسان کے دماغ میں ہیں۔ انسان کے جسم میں کتنے خلیے ہوں گے؟ انسان کے جسم کے خلیوں کو، انسان کے جسم کے سیلز کو کیا کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے۔ پھر میں نے مادے پر غور کی، مادے کو سمجھنے کی کوشش کی، یہ مادہ کیا ہے؟ مادے کو دیکھا، اس مادے کی واحد اکائی، پہلی اکائی جسے ایٹم کہتے ہیں، یہ ایٹم کیا ہے؟ یہ ایسے چھوٹے ذرات ہیں، ایک واحد ایٹم کا قطر 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے، 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے۔ یہ ایسے چھوٹے ذرات ہیں کہ بڑے سے بڑے مائکروسکوپ کے ذریعے بھی اس ایٹم کو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ ایٹم کتنے ہیں؟ اور پھر اس ایٹم پر غور کریں، اس میں پھر نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے محور میں گردش کرنے والے الیکٹرانز ہیں، نیوکلیس کے اندر پھر پروٹونز ہیں، پھر نیوٹرونز ہیں۔ میں نے کہا میرے اللہ، میں تو تیری ظاہری مخلوق کو شمار نہیں کر سکتا تھا، تیری مخلوق کے اندر تیری قدرت کے کیسے کیسے مظاہر اور کرشمے نظر آتے ہیں۔ ایک آواز آئی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے والے انسان، تو اللہ کی نعمتوں کا احساس کر نہیں سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے، امپاسبلٹیز میں ہے۔ میں نے کہا ارے یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے جسے میں شمار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ کہا کل متاع الدنیا قلیل، کل متاع الدنیا قلیل۔ یہ الکوثر نہیں، یہ اللہ کا قلیل ہے، یہ اللہ کا قلیل ہے، یہ الکوثر نہیں۔ تو کہتا ہے میں جانتا ہوں الکوثر میں کیا ہے، کتنا علم دیا کتنا نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھے، عقل کے ناخن لے، تو اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ کے کثیر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کثیر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے اکثر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے اکثر کو شمار نہیں کر سکتا تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرے گا؟ جب اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتا تو آمنہ کے لال کے الکوثر کو کیا شمار کرے گا؟ تکبیر! جہاں چاہے آقا آ سکتے ہیں، جہاں چاہیں جسے چاہیں جلوہ دکھا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں نا؟ کہا اچھا بھائی مجھے نظر نہیں آتے، میں آقا کو سمجھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، اگر آتے ہیں تو دکھا دو۔ اچھا یہاں ایک اور بات بتا دوں، ابو لہب نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا، حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا آپ بدصورت ہیں علیہ باللہ۔ ابو لہب نے حضور کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہا علیہ باللہ آپ بدصورت ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور کا جواب کیا تھا؟ حضور کا جواب کیا تھا؟ حضور نے فرمایا صدقت، تو نے سچ کہا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صدقت، تو نے سچ کہا۔ اب صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کبھی بدصورت ہو نہیں سکتا اور نبی جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا، ہاں تو کیا کوئی کذب کی نسبت حضور کی طرف کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں۔ تو حضور سچے بھی ہیں، العیاذ باللہ، بدصورت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو حضور نے کیوں فرمایا تو نے سچ کہا؟ صحابہ حیران پریشان، حضور سے پوچھا، فرمایا میں آئینہ ہوں، میں آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے اپنی شکل دیکھتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، اپنی شکل دیکھی، ابو لہب نے اپنی صورت دیکھی، اس نے کہا تو بدصورت ہے، خود کو بدصورت کہہ رہا تھا، میں نے کہا تو نے سچ کہا ہے، تو نے سچ کہا ہے۔ یقیناً گستاخ رسول بدصورت ہوتا ہے، تو نے سچ کہا، تو بدصورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر حضور موجود ہیں دکھا دو، اگر موجود ہیں دکھا دو۔ میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے موجود تھے نا، اسے نظر آئے؟ کیا سن رہے ہو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں ابو لہب کے سامنے تو مانتے ہو موجود تھے، نظر نہیں آئے۔ ارے اگر گرو کے سامنے موجود تھے وہ نہ دیکھ سکا، یہ چیلا کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ تجھے کاہے دکھاؤں، تجھے کیسے دکھاؤں، تجھے کس طرح دکھا سکتا ہوں؟ نہ گرو دیکھ سکتا ہے نہ چیلا دیکھ سکتا ہے، تیرے نصیب میں نہیں دیدار مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں؟ ان کو دیکھنے کے لیے عشق کی آنکھ چاہیے، ہاں؟
ان کو دیکھنے کے لیے صدیقی فکر چاہیے، ان کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کا عشق چاہیے۔ ارے فاروق اعظم کے عشق کی اینک لگا کے دیکھ، پھر ہر طرف حسن مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اپنے دل کو دیکھ، دل کو پاک کر، خانہ دل کو پاک کر، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے۔ جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا، میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔ مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، اور جب وہ مدینے کا چاند نظر آ گیا پھر دل سے ایک ہی آواز آئے گی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ پھر وہی نظر آئیں گے۔ یہ کیوں راتوں کو محفل سجاتے ہیں، یہ کیوں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، یہ کیوں آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں؟ انہیں پیار ہو گیا ہے، انہیں محبت ہو گئی ہے، انہیں عشق ہو گیا ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی۔ توجہ کیجئے گا آپ کی طبیعت کی ضیافت کے لیے۔ میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے، میں راتوں کو کوئل کے مانند کوکوں۔ وہ کیوں بلبل کا ترنم سنتے ہو، کیوں راتوں کو کلام پڑھتا ہے، کیوں محفلیں سجاتا ہے؟ یہ بلبل کا ترنم، یہ کوئل کی کوک راتوں کو کیوں سنائی دیتی ہے؟ میں شبدوں کی پیاسی، میں چرنوں کی داسی، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی ماہیا ہے، میں راتوں کو کوئل کے مانند کوکوں، کبھی لب پہ ڈھولا کبھی کبھی لب پہ ڈولا کبھی ماہیا ہے۔ وہ جب نظر آ جائے ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن۔ دیکھیے میں جانتا ہوں سائنسی باتیں بیان کرتے ہوئے عشق کی بات کو ملانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جو عشق سننا چاہتے ہیں وہ شاعری کا بھی مزہ لیں، جو علم سننا چاہتے ہیں وہ علم کا مزہ لیں، جو روحانیت سننا چاہتے ہیں روحانیت کا مزہ لیں، جو فن خطابت کے جوہر دیکھنا چاہتے ہیں وہ خطابت کو بھی سن لیں۔ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، حق ہے حق ہے حق۔ گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، الحمدللہ ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ مجھے لوگوں نے کہا تھا یہ مجمع، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ایسا مجمع ہے تمہیں کسی اور جگہ سٹی میں تقریر کرنی تھی۔ حافظ طاہر نے کہا نہیں، یہ عاشق ہر جگہ بستے ہیں، ہاں عشق والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کہا پہلی کانفرنس ہو رہی ہے، تم تو یونیورسٹیوں میں بولتے ہو، لاکھوں کے مجموع میں بولتے ہو، یہ ایک ایسا علاقہ قریب سے گزرے تو ڈرائیور کہتا ہے یہاں گولی مار ہے۔ میں نے کہا ارے ارے یہاں گولی مار ہے، یہ تو وہ ایسے جب یہ جہاں نام ہی ایسے ہوں۔ سائنس کی بات تو کوئی سنے گا نہیں، تمہاری تقریروں میں سائنس ہوتی ہے، منطق ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے، علمی دلائل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے۔ ہاں کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، حق ہے حق ہے دے حق۔ دیسی شراب بھی ہے، دیسی بھی ہے اور ولایتی بھی ہے، واہ 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 واہ۔ الحمدللہ۔ دیسی بھی ہے ولایتی بھی ہے، ولایت سے آیا ہوں اور ولایتی بھی ہے۔ ولایتی سے مراد کیا، ولیوں والی بھی ہے الحمدللہ، وہ ولایت والی بھی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا جب ان کا دیدار ہوتا ہے پھر انسان کہتا ہے ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مرا پھونک گیا سب تن من دھن، سب تن من دھن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ نظر آ جاتے ہیں، کیا کہنے ہیں، جب آقا کا دیدار ہو جاتا ہے پھر یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اب جب عطا فرما دیا تو ساری کائنات عطا فرما دی نا، میں نے بتا دیا کائنات کا ذرہ ذرہ عطا فرما دیا اور مالک بنا دیا، مالک بنا دیا۔ اللہ ارشاد فرماتے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نہیں بھیجتے کسی رسول کو مگر یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے مطاع ہوتا ہے، اطاعت کیا جاتا ہے۔
یعنی جہاں جہاں تک نبی کی نبوت کی حد ہوتی ہے ہر اس مقام تک نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، مطاع ہوتا ہے، اطاعت کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی نبوت کی حد کیا ہے، حضور کی نبوت کہاں تک ہے؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، خلق مصدر ہے، اس پر الف لام تعریف کہا جائے تو مفید استغراق ہوتا ہے، استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ الخلق یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق ہے، مجھے ہر اس چیز کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ چاند بھی اللہ کی مخلوق، ستارے بھی اللہ کی مخلوق، حیوانات بھی اللہ کی مخلوق، جنات بھی اللہ کی مخلوق، نباتات بھی اللہ کی مخلوق، یہ تمام اللہ کی مخلوقات ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے ہر اس چیز کے لیے نبی کی اطاعت واجب ہے تو ماننا پڑے گا۔ جنات بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں، سورج بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے، چاند بھی حضور کی اطاعت کرتا ہے، ستارے بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، یعنی سب کچھ عطا کر دیا۔ جب سب کچھ عطا کر دیا تو ماننا پڑے گا ہر وہ چیز جو حضور کو دی گئی، ہر وہ شے حضور کی اطاعت کرتی ہے۔ چاند بھی اطاعت کرتا ہے، ستارے بھی اطاعت کرتے ہیں۔ میں نے عالم خیال میں ایک مرتبہ اس سورج سے پوچھ لیا، ہے سورج تو مجھے بتا اس دن تجھے کیا ہو گیا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد افق پر لوٹنا تیری عادت نہیں ہے، تو کیسے لوٹ آیا تھا؟ سورج نے بھی کہا انا اعطینا کل کوثر، محبوب کو اللہ نے الکوثر عطا کیا، الکوثر میں ہر چیز ہے۔ میں بھی حضور کا غلام ہوں، میں بھی حضور کا نوکر ہوں، میں بھی ان کی غلامی کرتا ہوں۔ ارے مجھے کیوں نکالتے ہو الکوثر سے؟ میں بھی تو نوکر ہوں، میں بھی ان کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے عالم خیال میں چاند سے پوچھ لیا، ہے چاند دو ٹکڑے ہونا تیری عادت نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے انگلی اٹھائی تو دو ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ چاند نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں، میں بھی حضور کا نوکر ہوں۔ انا اعطینا کل کوثر، میں بھی اس الکوثر میں شامل ہوں، میں بھی حضور کا نوکر ہوں۔ ان کے انگلیوں کے اشاروں پر کٹنا میرا بھی جی چاہتا ہے، میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں۔ ایک جملہ آ رہا ہے، گویا کہ چاند کہہ رہا ہے میں جانتا تھا صحابہ تلواروں کے ذریعے آقا کے حکم پر گردنیں کٹوائیں گے، میرے دل میں تمنا تھی انگلی کے اشاروں کے ذریعے میں بھی کٹ جاؤں۔ میں بھی آقا کا غلام ہوں، میں بھی آقا کا عاشق ہوں، میں بھی ان کا دیوانہ ہوں۔ چاند کو بھی ان سے پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا عشق ہے۔ اب کاش مجھے وہ شعر یاد آ جائے، لطف آ جائے۔ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر۔ ارے مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی کٹا زلفوں کا ساون دیکھ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آ گرے کالی گٹھا زلفوں کا سامن دیکھ کر، ہے پانی ایک مرتبہ تو آقا کی انگلیوں سے نکل رہا تھا، فواروں کی طرح نکل رہا تھا۔ ہے پانی انگلیوں سے نکلنا تیری عادت نہیں۔ پانی نے بھی کہا انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ، میں بھی اس کل خیر میں شامل ہوں، میں بھی ان کا نوکر ہوں، میں بھی ان کا غلام ہوں، میں بھی ان کی اطاعت کرتا ہوں۔ میں نے جناب یافور سے پوچھا، اے جناب یافور، لوگ آپ کو دراز گوش کہتے ہیں، لوگ آپ کو گدھا کہتے ہیں، میں حضرت یافور کہتا ہوں۔ میرے مرشد فیضی کریم منظور احمد فیضی بیہقی یہ وقت کہتے تھے فتویٰ دینے والوں فتوے دو، میں حضور کے دراز گوش کو بھی حضرت یافور کہتا ہوں۔ میں نے حضرت یافور سے پوچھا، ایک دن آقا کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، عربی میں کلام کر رہے ہیں، عربی کہاں سے سیکھی؟ جناب یافور نے کہا آقا کی نگاہوں کا اثر ہے، میں بھی ان کا غلام ہوں، وہ جس زبان میں بات کروانا چاہے کروا سکتے ہیں۔ میں نے ایک دن ایک ہرن سے عالم خیال میں پوچھا، ہے ہرن تو یا رسول اللہ کیسے کہتی ہے، تو آقا کی اطاعت کیسے کرتی ہے؟ کہا میں بھی حضور کی غلام ہوں۔ انا آتینا کل کوثر، میں کیوں نہ کہوں کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں،
پلاتے یہ ہے انا آتے ناکل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسی آیت کے تحت تفسیر میں آتا ہے کہ ملکناک الکوثر اور وہبناک الکوثر، یعنی اللہ نے محبوب کو الکوثر دے دیا۔ الکوثر کا معنی کیا ہے؟ دیا اور مالک بنایا، ہر چیز کا مالک بنایا۔ اب اس پر میرے ڈیٹیل لیکچرز ہیں، جیسے میں نے کہا اس موضوع پر پہلے والے لیکچرز دیکھیں گے سنیں گے تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ مالک، یہ جتنے نکات بیان کر رہا ہوں یہ پہلے بیان نہیں کیے، یہ سارے نئے نکات ہیں، یہ سب نئے نکات ہیں۔ مالک بنا دیا الکوثر کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مالک بنایا کیوں؟ ہر چیز عطا کیوں کر دی؟ کیوں عطا کر دی؟ کیونکہ محب محبوب کو تحفے دیا کرتا ہے۔ ہاں، انسان کو کسی سے پیار ہو جائے نا تو اپنے محبوب کو تحفے دیتا ہے۔ رب جانتا ہے، رب جانتا ہے دنیا میں بہت محب ایسے ہیں مجازی محبت والے۔ کوئی اپنے محبوب کو جب تحفہ دے گا یا تحفہ دینے کا دعویٰ کرے گا، کلیم کرے گا، محبوب تو چاہے، اکثر مجازی محبت والے کہتے ہیں محبوب تو چاہے تو تیرے پیار میں سب کچھ کر دوں۔ کیا کر دوں؟ ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، جانتے ہیں یہ کہنے کی باتیں ہیں، کر کوئی نہیں سکتا۔ ہاں دیکھیے ماشاءاللہ، میں نے ابھی اشارہ، یہ بات صاحب اشارت کے لیے تھی، صاحب صراحت کے لیے نہیں تھی۔ میں آپ کی واہ پر آپ کو واہ کہتا ہوں، میں نے ابھی بات شروع ہی نہیں کی، منزل تک پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے محب اپنے محبوب کو اکثر کہتا ہے میرے پیارے، ہے میرے محبوب، تو چاہے تیرے پیار میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ محب اپنے محبوب کو کہا کرے گا ہے میرے پیارے، ہے میرے محبوب، تو چاہے تو ایک مرتبہ کہہ، تو ایک مرتبہ حکم تو دے، تیرے پیار میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، چاند توڑ کے لا سکتا ہوں۔ محب کہتے تو ہیں لیکن جانتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتا ہر کوئی ہے، کرتا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ کیا کبھی کسی نے آسمان سے تارے توڑ کے اپنے محبوب کو دیے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ رب جانتا ہے لوگ کہیں گے، ایسے محاورے بنیں گے، ایسی شاعری بھی ہوگی، لیکن یہ مجازی محبت والوں کے دعوے ہیں، ہے مجازی محبت والے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے محبوب سے پیار ہے میرے محبوب۔ لوگ کہا کریں گے محبوب سے، محبوب تیرے پیار میں چاند لا سکتا ہوں، کہیں گے کرے گا کوئی نہیں، لیکن میرے محبوب ایک مرتبہ انگلی اٹھا کے دیکھ، تیرے پیار میں چاند کو دو ٹکڑے نہ کر دوں۔ غلام ہے غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ یہ مقام ہے، جزاکم اللہ۔ یہ اس وقت عشق کی پیاس ہے۔ کہا پانی تو نہیں پینا، ارے کہا پانی نہیں پینا، میں پانی پر ہی بات کر دیتا ہوں۔ ہاں، جب عشق کی پیاس لگتی ہے تو پانی پھر وہ پیاس بجھا نہیں سکتا۔ دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی دے دو، عشق کی پیاس دیدار مصطفیٰ سے بجھتی ہے۔ ہاں، حضرت سیدنا یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک پریشانی لاحق ہوئی، پریشان ہو گئے۔ دیکھا کہ جب مومن مرتا ہے نا، جب مومن مرتا ہے تو اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے، بڑی آسانی سے قبض کی جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے ہم نے تو لوگوں کو نزع کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، ہاں، آنکھیں نکل آتی ہیں، زبانیں باہر نکل آتی ہیں، چیخیں نکل آتی ہیں، بڑی تکلیف سے لوگ گزرتے ہیں۔ حیران تھے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی، سو گئے، قسمت نے انگڑائی لی۔ کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کرایا، آقا کا دیدار کیا۔ آقا نے فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کر، سورہ یوسف کی تلاوت کر۔ پریشان تھے، حیران تھے کہ جب انسان مرتا ہے تو تکلیف کیسے نہیں ہوتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب روح قبض کی جاتی ہے، جب انسان نزع کی سختی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بڑی مشکل منزل ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف تلاوت کر۔ صبح اٹھے، آنکھ کھلی، سورہ یوسف تلاوت کر۔ تو پہلی آیت جس پر نظر پڑی وہ کیا تھی؟ قطعنا ایدیہن۔ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا
ہاتھ میں سیب تھے، ہاتھ میں چھریاں تھیں، انگلیاں کٹ گئی، حسن یوسف میں ایسی مبہوت ہو گئی، حسن یوسف کو دیکھ کر ایسے بے ہوش ہو گئی، انگلیاں کٹ گئی، اف تک نہ کی، درد نہ ہوا، تکلیف نہ ہوئی۔ علامہ اسماعیل حقی نے بات سمجھ لی کہ حضور نے کس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ میرے آقا کا اشارہ کس طرف تھا؟ فرمایا سورہ یوسف تلاوت کر لے، تو کہتا ہے مومن مرتا ہے تکلیف نہیں ہوتی، کہا اگر مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، یہ حسن یوسف ہی کا اثر تھا، انگلیاں کٹ گئی، درد ہوا، محسوس نہ ہوا، ارے حسن مصطفیٰ کا یہ اثر ہے۔ مومن جب دنیا سے جاتا ہے، مدینے والے کا چہرہ دیکھتا ہے، درد ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ مقام ہے، جزاکم اللہ۔ یہ اس وقت عشق کی پیاس ہے، کہا پانی تو نہیں پینا، ارے کہا پانی نہیں پینا، میں پانی پر ہی بات کر دیتا ہوں۔ ہاں جب عشق کی پیاس لگتی ہے تو پانی پھر وہ پیاس بجھا نہیں سکتا، دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی دے دو، عشق کی پیاس دیدار مصطفیٰ سے بجھتی ہے۔ ہاں حضرت سیدنا یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک پریشانی لاحق ہوئی، پریشان ہو گئے، دیکھا کہ جب مومن مرتا ہے نا، جب مومن مرتا ہے تو اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے بڑی آسانی سے قبض کی جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے ہم نے تو لوگوں کو نزع کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا، ہاں آنکھیں نکل آتی ہیں، زبانیں باہر نکل آتی ہیں، چیخیں نکل آتی ہیں، بڑی تکلیف سے لوگ گزرتے ہیں۔ حیران تھے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اسی پریشانی میں نیند آ گئی، سو گئے، قسمت نے انگڑائی لی، کونین کے والی، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کرایا، آقا کا دیدار کیا۔ آقا نے فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کر، سورہ یوسف کی تلاوت کر۔ پریشان تھے، حیران تھے کہ جب انسان مرتا ہے تو تکلیف کیسے نہیں ہوتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب روح قبض کی جاتی ہے، جب انسان نزع کی سختی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بڑی مشکل منزل ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف تلاوت کر، صبح اٹھے آنکھ کھلی سورہ یوسف تلاوت کر، تو پہلی آیت جس پر نظر پڑی وہ کیا تھی؟ قطعنا ایدیہن۔ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ہاتھ میں سیب تھے، ہاتھ میں چھریاں تھیں، انگلیاں کٹ گئی، حسن یوسف میں ایسی مبہوت ہو گئی، حسن یوسف کو دیکھ کر ایسے بے ہوش ہو گئی، انگلیاں کٹ گئی، اف تک نہ کی، درد نہ ہوا، تکلیف نہ ہوئی۔ علامہ اسماعیل حقی نے بات سمجھ لی کہ حضور نے کس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ میرے آقا کا اشارہ کس طرف تھا؟ فرمایا سورہ یوسف تلاوت کر لے، تو کہتا ہے مومن مرتا ہے تکلیف نہیں ہوتی، کہا اگر مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، یہ حسن یوسف ہی کا اثر تھا، انگلیاں کٹ گئی، درد ہوا، محسوس نہ ہوا، ارے حسن مصطفیٰ کا یہ اثر ہے۔ مومن جب دنیا سے جاتا ہے، مدینے والے کا چہرہ دیکھتا ہے، درد ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں زخموں سے چور چور ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں، بہت درد محسوس کر رہے ہیں۔ درد اس قدر ہے، اس قدر شدید درد ہے کہ ان کی آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے۔ اچانک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی ہیں، قریب آتی ہیں، ارے یہ تو عاشق مصطفیٰ ہیں، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ دیکھتی ہیں کہ یہ تو آخری سانسیں لے رہے ہیں، یہ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پانی کا ذکر کیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، فوراً پانی پلاتی ہیں۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس پانی سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ وہ عاشق مصطفیٰ ہیں، وہ کہتے ہیں اے عائشہ اب میری ایک ہی تمنا ہے، اے ام المؤمنین اب میری ایک ہی
آرزو ہے, میری ایک ہی خواہش ہے, کاش کوئی میرے آقا کو بلا کے لے آئے, پیغام دے دے غلام دنیا سے جا رہا ہے, ایک تمنا, ایک آرزو, ایک خواہش, کچھ نہیں مانگتا, کوئی دنیا کا پانی میری پیاس نہیں بجھا سکتا, دنیا کے دریا میری پیاس نہیں بجھا سکتے, اب ان آنکھوں کی پیاس بجھے گی تو دیدار مصطفیٰ سے بجھے گی, کوئی آقا کو بلا کے لائے. سیدہ عائشہ فوراً آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے, یا رسول اللہ, آقا دیکھیے آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے, آپ کو پکار رہا ہے, کونین کے والی. فوراً آپ نے عاشق کے سرہانے آتے ہیں, عاشق انتظار کر رہا ہے, انتظار میں حضرت زیاد کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, ابھی آنکھیں بند ہو چکی ہیں, آقا سرہانے تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں دیکھ زیاد, دیکھ زیاد, تیرا پیار آ گیا ہے, تیرا محبوب آ گیا ہے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی جاتی ہوئی روح گویا اپنے محبوب کی آواز سن کے فوراً لوٹ آتی ہے, آنکھیں کھولتے ہیں, آقا کا دیدار کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں, بڑی تکلیف ہوتی ہے, جسم کو گھسیٹ کے آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں, کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آقا فرماتے ہیں اے زیاد کوئی آخری تمنا, کوئی آخری آرزو. حضرت زیاد کہتے ہیں یا رسول اللہ, آقا ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی آرزو ہے, اب یہی جملے مکمل نہیں ہوتے, زبان کی حرکت بند ہو جاتی ہے, کچھ مزید نہیں کہہ پاتے, آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں, گرتے ہوئے پھر ہمت جمع کرتے ہیں, ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے جو قیامت تک آنے والے عاشقوں کے لیے معیار محبت بن جاتا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ حضرت زیاد کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ, فزتو برب الکعبہ, فزتو برب الکعبہ. ارے لوگوں, تم سمجھتے ہو دولت حاصل کر لی تو کامیابی مل گئی, تم سمجھتے ہو عزت مل گئی تو کامیابی مل گئی, تم سمجھتے ہو نام مل گیا کامیابی مل گئی, شہرت مل گئی کامیابی مل گئی. اس دیوانے نے کہا, صحابی رسول نے کہا, عاشق مصطفیٰ نے کہا یا رسول اللہ, لوگوں کے لیے معیار کامیابی یہ ہے انہیں شہرت مل جائے, دولت مل جائے, عزت مل جائے, آپ کے دیوانے کے لیے کامیابی یہ ہے فزتو برب الکعبہ, آپ کے قدموں میں موت مل گئی, میں کامیاب ہو گیا. سلام پیش کرتے ہیں ان عاشقوں کی بارگاہ میں جنہوں نے یہ کہا میں وہ سنی ہو جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یوں عاشق کی پیاس بجھتی ہے, پانی سے نہیں بجھتی, وہ دیدار مصطفیٰ سے بجھتی ہے. یوں عاشق دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. یہ بھی خیال گزرتا ہے کہ تم اتنی شان بیان کرتے ہو آقا کی, یوں عظمتیں بیان کرتے ہو, ایسا ممکن کیسے ہے کہ آقا کو اللہ اتنی عظمتیں عطا فرمائے؟ اب میں چونکہ یورپ میں رہتا ہوں, برطانیہ میں لیکچرز ہوتے ہیں, وہاں پر بے شمار مستشرقین اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے جو کچھ وہ لکھتے ہیں, کچھ نام نہاد مسلمان بھی پڑھ کے اسی کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اسلام پر تنقید کرتے ہیں, اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ارے وہ تو ہماری طرح ہے, ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ میں کہتا ہوں بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. انبیاء بھی حضور کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کوئی نبی بھی حضور کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ناممکن ہے. اب یہ تھوڑا سا اس پانی سے رخ بدل گیا گفتگو کا, ہاں کچھ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کر دوں. دیکھیے اللہ جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہے موسیٰ, ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں, جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک اللہ پر ہم ایمان نہیں لاتے. آج دنیا بھر میں آپ ہر طرف دیکھیں آپ کو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں نظر آئیں گے, کہیں چرچز نظر آئیں گے, کہیں مندر نظر آئیں گے, گرجا گھر نظر آئیں گے, سینیگاگز نظر آئیں گے. یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پیغام یہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, ہمیشہ سے لوگ اللہ کے متلاشی ہیں, اللہ کو تلاش ضرور کر رہے ہیں. اللہ کی تلاش, اللہ کی جستجو, اللہ کو دیکھنے کی تمنا, یہ انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے, رکھ دی گئی ہے. ہر چند کے جو لوگ تلاش کرتے رہے انہوں نے خطائیں کی, غلطی کی, تلاش نہیں کر پائے,
کوئی مندر میں تلاش کر رہا ہے، کوئی اللہ کو چرچ میں تلاش کر رہا ہے۔ لوگوں نے ٹھوکر کھائی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ہمیشہ سے لوگوں کے اندر اللہ کی جستجو ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے دیدار کی تمنا ہے، یہ آرزو ہر شخص میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں مندر ہیں، دیگر عبادت گاہیں ہیں۔ اور ماضی کے انبیاء، ان کی امتیں اپنے انبیاء سے یہ سوال بھی کیا کرتی تھی، اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، اگر آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں علماء بیٹھے ہیں، حضرت علامہ صاحب بیٹھے ہیں، حیدری صاحب بیٹھے ہیں، علماء مدرسین بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں، اللہ کو دیکھیں گے نہیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر دیکھا ہے آپ نے تو دکھا دو۔ کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ حدیث کا تمام ذخیرہ جمع کر کے دیکھ لو، اگر تمہاری نظر سے کوئی ایسی حدیث گزری ہے تو مجھے دکھا دو، میری اصلاح کر دو۔ کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی نے حضور کو دیکھنے کے بعد کبھی یہ نہیں کہا اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دو؟ اب میں نہیں جانتا میری یہ بات ہوا میں پرواز کر گئی ہے، تمہارے دلوں میں اتری ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بڑا شکی قسم کا خطیب ہوں، آپ کو یہ بھی بتا دوں، مجھے شک لاحق ہو جاتا ہے۔ خام میں اگر دیکھوں نا کوئی گھور گھور کے دیکھ رہا ہے تو میری تقریر کا سارا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے بڑی سمجھ کے سوچ کے بڑی احتیاط سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن کبھی اگر دیکھوں کہ کوئی صلح کلی بیٹھا ہے یا کوئی گستاخ بیٹھا ہے، میں دیکھتا ہوں، میں تحریریں جبینوں پر آپ کے ماتوں کی تحریریں پڑھا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے کس جملے سے کس کے کلیجے میں درار آ جاتی ہے اور کس کے چہرے پہ بہار آ جاتی ہے۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کس کے چہرے پر بہار آ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی کوئی حدیث آپ کے ذہن میں ایسی ہے کہ کسی نے حضور کو دیکھنے کے بعد کہا ہو آقا آپ نے دیکھا ہے ہمیں بھی دکھا دو؟ نہیں، کیونکہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ پنجابی شاعر کہتا ہے جنہ اکھاں دل پر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، جنہ اکھاں۔ طاہر صاحب پنجاب میں جاتے ہو، ہندوستان میں نے پنجابی شعر پڑھے، لوگوں نے کہا ان کے لیے نہیں ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتے، مجھے بتایا گیا ہے کراچی والے کچھ پنجابی سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جنہ اکھاں دل بھر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، تو ملیا تے سجن بھی ملیا، ہن آساں لگ پیاں۔ تو ملیا تے سجن بھی ملیا، ہن آساں لگ پیاں۔ من رہانی فقد رہا الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا۔ یہ میرے آقا کی عظمت ہے، یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ دیکھیے کوئی نبی حضور کی طرح نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، ان کے ہاتھ پر مہر نبوت تھی، ماضی کے انبیاء کے ہاتھوں پر مہر نبوت تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مہر نبوت تھی، اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مہر نبوت تھی، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یعنی جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ کرتا، ملاقات کرتا، دیکھ لیتا مہر نبوت ہے، پہچان لیتا اللہ کا نبی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ کرتا، مہر نبوت دیکھتا، پہچان لیتا اللہ کا نبی ہے۔ دیگر انبیاء سے مصافحہ کرتا، پہچان لیتا اللہ کا نبی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے آقا آپ کے ہاتھ پر مہر نبوت کیوں نہ تھی؟ کہا محبوب تیرا چہرہ ہی ایسا خوبصورت ہے، ارے دیکھنے والا ہو ہی نہیں سکتا تجھے دیکھ کر کہے میں پہچانتا نہیں ہوں، جو دیکھے گا کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو پھر بھی نہ پہچانے وہ ابو لہب ہوا کرتا ہے، وہ منافق ہے جو دیکھ کے نہ پہچانے، جو عاشق ہوتا ہے محبوب اسے مہر نبوت دیکھنے کی حاجت ہی نہیں۔ تیرا چہرہ ہی اتنا سونا ہے پیارے، جو تیرے چہرے کو دیکھ لے گا پہچان لے گا۔
یہ محبوب کا حسن ہے، سبحان اللہ یہ سبحان محبوب کا حسن ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان تم اللہ. کہتے ہو. اور دیکھیے ماضی کے انبیاء میں امام زرقانی نے اسے خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے، ماضی کے انبیاء اپنی امتوں کے قبروں میں نہیں جایا کرتے تھے. یہ حضور کا ترہ امتیاز ہے، یہ فقط حضور کی خصوصیت ہے، یہ میرے آقا کا خاصہ ہے. حضور کی اسپیشلٹی ہے کہ حضور امتی کی قبر میں بھی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امتی قبر میں بھی آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے. اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کے اللہ کے جلوے دیکھتا ہے. اور دیکھیے پھر قبر میں پھر سوال کیا ہوتا ہے، کیا خوبصورت سوال ہوتے ہیں. ایک شخص مجھے کہتا ہے تم لوگ بہت کہتے ہو سنی ہیں، یہ سنیت کیا ہے؟ سنی نہ کہا کرو، ہم مسلم ہیں، مسلمان ہونا ہی کافی ہے. میرے لیے مسلمان ہونا ہی کافی ہے، یہی تعارف کافی ہے. یہ کیا کہتے ہو ہم سنی ہیں، اہل سنت ہے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا یہ مجھے نہ کہہ تم، یہ قبر میں منکر نکیر کو کہنا. کہا کیوں بھائی؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا قبر میں کیا سوال ہوں گے؟ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام. جب اس نے کہا دین الاسلام تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں. جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، آج کے چند انلائٹنڈ سو کولڈ enlightened Muslims, modern Muslims کہتے ہیں I am a Muslim. If I'm a Muslim that is sufficient. Don't ask me any further questions. یہ ہمارے یہاں ایک عام سلوگن ہے، وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا. Brother, do not ask me any more questions. You have said you're a Muslim, that is sufficient. Why do you have to differentiate between Ahlul Sunnah, Ahlul Tashayyu, Ahlul Bid'ah, the Khawarij and the Rawafiz? There's no need of that. And that is a common statement made by people. People say this. Why do you have to say this? I want to ask them a question. This is an important question, and since the world media, the international media is recording this event, it's important that I clarify this issue. The greatest issue that we have, the problem that we have today, is the problem of terrorism. Islam is being stigmatized with terrorism. Why? Why is it happening? Because we have not isolated ourselves from the deviants, from the terrorists. Who are the terrorists? People who are the enemies of awliya, they are the terrorists. A wali cannot be a terrorist. A wali can never be a terrorist. Have you ever heard of a terrorist with the name of Chishtiya, Qadiriya, Naqshbandiya, Solwardiya, Shaziliya, Rifaiya, Waisiya? Never. It's impossible, because awliya Allah have nothing to do with terrorism. These are the people who serve humanity. They serve the creation of Allah Jalla wa Ala. In this world, you will not find a single terrorist in the history of Islam who is affiliated with awliya Allah. You will never find anyone. It's impossible. You will not find a single terrorist amongst awliya Allah. And even from the muridun of awliya Allah. I'm not denying jihadis. Undoubtedly we have jihadis. But jihadis are not terrorists. We have jihadis in Ahlul Sunnah. Sultan Salahuddin Ayyubi himself was a great jihadi. Sultan Salahuddin Ayyubi was a Qadri. Half of his army was Qadri and half of his army were murid of Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala. These are the true jihadis. So people say this, I am a Muslim, that is sufficient for me. یہاں پر ایک لطیفہ بھی بتا دوں آپ کو. ایک شخص میرے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا، مجھے کہتا ہے یہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو بھائی ہم صوفی ہیں، سنی ہیں، اہل سنت ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تقسیم ہوگی. اب حضور نے ارشاد فرما دیا ہے، اگر حضور کی بات کو مانتے ہیں تو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ہوگا. ہم تو نہیں روک سکتے نا. حضور نے فرما دیا تقسیم ہوگی، اب ہم حضور کے خلاف کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. تقسیم تو ہوگی، اب ہم نے تلاش کرنا ہے اہل حق کون ہے، اہل بدعت کون ہے. یہ ہمارا کام. اس نے کہا نہیں، یہ مولویوں کی بات ہے، یہ جدید دنیا ہے، ہمیں مسلمان کہلوانا ہی کافی ہے، یہی ہماری آئیڈینٹی ہے. مجھے بھی تھکاوٹ تھی، تھکا ہوا تھا. میں نے کہا اب اس پر کیا وقت برباد کروں. وہ کہتے ہیں مورکھ نو کی پند نصیحت، پتھر نو کے پالا، دودھ اندر کاگ نوہا، یہ انت کالے دا کالا. دودھ کے اندر کوا ڈال دے اس نیت سے کہ اس کا رنگ بدل جائے گا، وہ سفید نہیں ہوگا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. مورکھ نو کی پند نصیحت، پتھر نو کے پالا، دودھ اندر کاگ نوہا، یہ انت کالے دا کالا. اس کا چونکہ ختم اللہ علی قلوبہم. میں نے کہا رہنے دو اس کو. میں سو گیا. جب ایئرپورٹ میں ہم پہنچے نا تو وہاں پر آگے لوگ پھر وہ آفیسرز تھے، وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہیں. میرا پاسپورٹ چیک کیا، مجھے دیکھا، اس نے مجھ سے کچھ چند سوالات کیے، کوسچنز کیے. تو میں نے جو جوابات تھے، ہمارا تعلق تحریک کنز الہدیٰ سے ہے، ہماری آرگنائزیشن، اکثر لوگ وہاں پر ایئرپورٹس پر جانتے بھی، ہمارے دورے پوری دنیا کے ہوتے ہیں. میں جب چلا گیا تو پولیس والے نے اسے پکڑا.
اسے پکڑا، اس سے سوالات شروع کر دیے. تیرا نام کیا؟ اس نے نام بتایا. کون سے فرقے سے تعلق ہے؟ اس نے کہا میں مسلم ہوں. انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی جانتے ہیں تو مسلم ہے. کون سی مسجد میں نماز پڑھتا ہے؟ کہاں نماز پڑھتا ہے؟ کہاں عبادت کرتا ہے؟ اس نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی. انہیں بتانے لگا میں مسلم ہوں. اسے پتا تھا میرے ساتھ اس کی بحث ہو چکی ہے، میں تھوڑا سا آگے کھڑا تھا. آخر جب اس سے یہ شک لاحق ہوا، یہ ڈر ہوا کہ اب یہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیں، کہیں ٹیررسٹ نہ کہیں، اس نے کہا وہ جو پیر صاحب جا رہے ہیں نا، جو ان کا عقیدہ ہے وہی سنی بریلوی میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ وہی ہے. میں نے کہا عقل کے اندھے، جب ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ تھا اس وقت تو خود کو مسلم کہتا تھا. اب جب دہشت کی آگ تیرے گھر کی دہلیز تک پہنچ گئی، اب تجھے سنی یاد آئے، اب تجھے اعلیٰ حضرت یاد آئے، اب تجھے غوث اعظم یاد آئے، اب تجھے صوفی یاد آئے. میرے آقا کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے والے سو کولڈ انلائٹن مسلم، تیرا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. پہلا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے. وہ کہے گا دینی الاسلام. جب اس نے کہہ لیا دینی الاسلام، میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں. اب مجھے بتاؤ اگر کوئی مسلمان ہے تو اسلام میں حضور ہے یا نہیں؟ ہاں، جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، انا مسلم، دینی الاسلام مصدر ہے باب فعال کا، اس میں فاعل مسلم ہے، وہ کہہ دیا اس نے میں مسلمان ہوں. اب منکر نکیر تیسرا سوال کیوں پوچھے؟ میں دیکھیے جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، تو مجھے کہتا ہے، میں کہتا ہوں تو کون ہے؟ میں مسلم ہوں. میں کہتا ہوں کیسا مسلم ہے؟ سنی ہے یا بدعقیدہ ہے؟ سنی ہے یا گستاخ رسول ہے؟ سنی ہے یا گستاخ صحابہ ہے؟ سنی ہے یا گستاخ اہل بیت ہے؟ اس نے کہا نہیں میں مسلم ہوں. مزید سوال نہ پوچھو. جب قبر میں جائے گا منکر نکیر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، تو کہے گا میں مسلم ہوں. پھر کہیں گے اب بتا آقا کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، اس وقت کہے گا اور سوال نہ پوچھو میں نے مسلم کہا. پھر وہاں پہ جو رگڑا لگے گا میں نہیں دیکھ پاؤں گا، وہ میں نہیں دیکھ پاؤں گا. دینی الاسلام جب کہا میں مسلم ہوں، اب مزید سوال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں منکر نکیر سوال پوچھیں گے. وہ کیوں سوال پوچھیں گے؟ وہ جانتے ہیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں مسلم ہوں. حضور کو کیوں مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس لیے مانتے ہیں چونکہ اسلام کا حکم ہے، اس لیے حضور کو مانتے ہیں. اس لیے اسلام کو نہیں مانتے کیونکہ حضور کا حکم ہے. حضور کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اسلام کا حکم ہے. اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں ان سے پوچھو حضور کو کیوں مانتے ہو؟ کہا اسلام کا حکم ہے. میں کہتا ہوں تمہارا یہ اعتراض کرنا، ہم حضور کو مانتے ہیں، بس اتنا مانتے ہیں جتنا اسلام کا حکم ہے. فقط اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اسلام کہتا ہے. حضور کو مانتے ہیں لیکن حضور کا وہ احترام نہیں کرتے جو تم کرتے ہو. حضور سے وہ محبت نہیں کرتے جو تم کرتے ہو. حضور کی محفل میلاد نہیں مناتے جیسے تم مناتے ہو. عظمت مصطفیٰ کے ترانے نہیں الاپتے جیسے تم الاپتے ہو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسلام کا حکم ہے. اسلام کی وجہ سے حضور کو مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم اسلام کی وجہ سے حضور کو نہیں مانتے، حضور کی وجہ سے اسلام کو مانتے ہیں. رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تیسرا سوال اسی لیے کیا جائے گا تاکہ یہ واضح ہو جائے. اس نے کہا میں مسلم ہوں. اب تیسرا سوال کیا ہے؟ حضور کے متعلق کیا کہا کرتا تھا کہ ان کی وجہ سے اسلام کو مانتا ہے یا اسلام کی وجہ سے ان کو مانتا ہے؟ یہ حد امتیاز، یہ حد فاصل، یہ آئسولیٹنگ فیکٹر، یہ ڈسٹنگوشنگ مارک کب منقع، کب واضح ہوتا ہے؟ جب جواب دیا جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل میں با کے واسطے.
وہ کہتا ہے انہی کے واسطے تو موت کو سینے سے لگایا ہے. ہاں تو کیسے کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے؟ تو کہتا ہے ہم اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں ہے، حضور ہماری طرح، ہم حضور کی طرح. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو آخر کس اعتبار سے حضور کی طرح ہے؟ تو کیسے حضور کی طرح ہے؟ تجھے فرق نظر نہیں آتا؟ تو اپنی عبادات کو دیکھ، تو اپنے انداز تکلم کو دیکھ، تو اپنی گفتار کو دیکھ، تو اپنے کردار کو دیکھ، اپنے چہرے کو دیکھ. یہ منہ اور مسور کی دال، تو اپنے چہرے کو دیکھ، ان کے چہرے میں سورج تیرتا ہے. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا حسن ایسا ہے کہ ان کے چہرے میں سورج تیر رہا ہے. تو کہتا ہے میں حضور کی طرح، حضور میری طرح. اپنی عبادت کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے. تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. تو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. حضور کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں. تو نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں تجھ پر؟ 5 نمازیں فرض ہیں. حضور کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. حضور پر 6 نمازیں فرض، تجھ پر 5 نمازیں فرض. تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ حضور کے روزے کی طرح نہیں. تو نفلی روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے. حضور نفلی روزہ رکھتے ہیں، صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطار ہے. صحابہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نحیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ٹانگوں پر کھڑے نہیں رہ سکتے. حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ آپ کی نقل کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں ایکم مثلی، ایکم مثلی، ایکم مثلی، لست کہیئتکم لست مثلکم. کون ہے تم میں میری طرح؟ میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں. بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث. حضور ہماری طرح نہیں، ہم حضور کی طرح نہیں. تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ حضور کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ حضور کی زکوٰۃ کی طرح نہیں. تیرے ارکان اسلام 5، حضور کے اس ارکان اسلام 4. کیا تو جانتا ہے حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے؟ میرے ڈیٹیل لیکچرز ہیں اس موضوع پر کہ اسلام کے احکام کے پیچھے سبب کیا ہے. ہر کیوں کا جواب مقاصد شریعہ کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں کہ فلاں حکم اگر ہے تو کیوں ہے. فجر میں اگر 2 فرض ہیں تو کیوں ہے؟ ظہر میں اگر 4 فرض ہیں تو کیوں ہے؟ اگر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے تو کیوں ہے؟ 3% کیوں نہیں؟ فجر میں 3 رکعتیں کیوں نہیں؟ ظہر میں 3 رکعتیں کیوں نہیں؟ مغرب میں 4 رکعتیں فرض کیوں نہیں؟ کیوں کے جواب میں ہم بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نقطہ ذرا وزنی ہے. لیکن آج گل بہار میں بہار آ چکی ہے، آج گل بہار میں بہار آ چکی ہے. آج 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 گولی مار کے پڑوس میں بہار آ چکی ہے. گولی مارنے والے ختم، دہشت گردی ختم، آج عاشقوں کی بہار ہے. اس خوبصورت میدان میں ایک انتہائی خوبصورت علمی نقطہ پیش کرتا ہوں. نقطہ وزنی ہے لیکن عاشق بیٹھے ہیں، اسے اٹھا لیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اٹھا لیں گے. تیار ہو؟ دیکھو حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے. کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش کی؟ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کیسے ہوتی ہے؟ ادائیگی فرض کے لیے، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ مالک کے ملک سے نکل کر قابض کے ملک میں آ جائے. زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جب مالک کے ملک سے نکل کر، کون میری بات سمجھ رہے؟ ہاتھ اٹھائیں مجھے پتہ چلے. ماشاءاللہ تو عوام بھی سمجھ رہے ہیں. مالک کی ملک سے نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. دیکھیے کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نابالغ بیٹے کو باپ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیوں؟ کہا الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ. بیٹا اور جو کچھ بھی بیٹے کے پاس ہے، بیٹا اور بیٹے کی ساری دولت وہ در حقیقت اس کے باپ ہی کی دولت ہوتی ہے. تو جب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو اس کے ملک سے نکلے گی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ جب اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ ادا کب ہوتی ہے؟ جب مالک کے ملک سے نکل کر، مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے تو نکلنا ضروری ہے، نکلنا ضروری. باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ مالک کے ملک سے نکلی ہی نہیں. جب نکلی ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ اسی طرح العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، ایک غلام
ہاں؟ ایک غلام جو کچھ بھی اس کا مال ہے، غلام کے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے۔ اب کوئی آقا اپنے غلام کو مال دے گا، زکوٰۃ دے گا، تو وہ زکوٰۃ اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں، تو ادا کیسے ہوگی؟ یار کیسے سمجھدار لوگ ہو تم، ماشاءاللہ بہت جلد بات کو سمجھ جاتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے، ادا نہیں ہوتی، غلام بھی اس کا مال بھی اس کا، آقا پر زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے، ادا کریں گے تو کس کو ادا کریں گے؟ ساری کائنات آقا کی غلام ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں جہان و عشق مصطفیٰ، ہم عظمت رسول کے۔ پتہ چلا ان پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو اپنی اولاد کو دیکھ، اپنی فیملی کو دیکھ، تو اپنی ازواج کو دیکھ، اپنی زوجہ کو دیکھ، اور آقا کی ازواج مطہرات کو دیکھ، وہ تو امہات المؤمنین ہیں۔ ان کے لیے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کی ازواج مطہرات اگر عام عورتوں کی طرح نہیں تو آقا عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے تیری زوجہ آقا کی ازواج مطہرات کی طرح نہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے جسم کو دیکھ، اپنے اعضاء کو دیکھ، اپنے ہاتھوں کو دیکھ، اپنی انگلیوں کو دیکھ، اپنی آنکھوں کو دیکھ، اپنے تھوک کو دیکھ، ذرا تھوک کر دیکھ۔ تیرے تھوک کو جو دیکھے گا نفرت محسوس کرے گا، کراہت محسوس کرے گا، متنفر ہو جائے گا۔ تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آقا کا لعاب دہن کیسا ہے، میرے آقا کا لعاب دہن کیسا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کو زخم ہوتا ہے، آقا کا لعاب دہن زخم پر ملتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، ان کے لعاب دہن سے لوگوں کو شفائیں ملتی ہیں۔ تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی کہتا ہے وہ میری طرح ہے۔ تو اپنے خون کو دیکھ لے، تیرا خون نجاست غلیظہ ہے، کپڑے پر لگ جائے نماز ادا نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کا خون مبارک چوس لیا تھا، اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کا خون مبارک چوسا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہاں تھوکیں گے، کہاں تھوکو گے؟ کہا آقا کا خون ہے، اسے تھوک نہیں سکتا۔ کہا کیا کیا؟ کہا نگل لیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب جسے دنیا میں جنتی کی زیارت کرنی ہے اسی کو دیکھ لے، اسی کو دیکھ لے۔ میں کہتا ہوں جس کے کپڑوں پر تیرا خون لگ جائے، نجاست غلیظہ ہے تیرا خون، اگر تیرا خون کسی کے کپڑے پہ لگ جائے، اگر نماز پڑھتا رہے، اگر اس نجاست کی حالت میں مستقل نماز پڑھتا رہے تو نماز کی توہین ہے، اور جو نماز کی توہین کرے جہنمی بنے۔ تیرا خون نمازی کو جہنمی بنا دیتا ہے، ان کا خون جس کے جسم میں چلا جائے وہ دنیا میں ہی جنتی بن جاتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اپنے پسینے کو دیکھ لے، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، تجھے پسینہ آ رہا ہو، لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ میرے آقا آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم تو کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا، آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں، ان کے پسینے سے لوگوں کے بچوں کو برکت ملتی ہے، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے۔ تو کیسے مصطفیٰ کی طرح ہے؟ تو کس اعتبار سے آقا کی طرح ہے؟ تو اپنے ناک کی غلاظت کو دیکھ، تو اپنے ناک کو صاف کر، تیرے ناک سے گندگی نکلتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عروہ کہتے ہیں ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا قد وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده
ارے حضور جب بھی ناک مبارک صاف کرتے صحابہ آقا کے ناک کی رطوبت کو اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے، اپنے جسم پر مل لیا کرتے۔ آقا وضو فرماتے، وضو کا پانی آقا کے جسم سے جدا ہوتا، صحابہ ایک دوسرے سے جھگڑتے کہ آقا کے وضو کا پانی زمین پہ نہ گرے، اپنے جسم پر ملتے، برکتیں حاصل کرتے۔ ارے تیرے ناک سے گندگی نکلتی ہے، ان کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، ان کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے۔ تو کیسے کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، مصطفیٰ کریم تیرے طرح؟ ارے تو اپنے ہاتھ کو دیکھ لے، تو کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھے، بچے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں میرے آقا کے ہاتھ سے نور کی کچھ ایسی شعائیں نکلتی تھی، جب آقا کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، عادتاً جس بچے کا قد جتنا 2 سالوں میں بڑھتا اتنا ہی قد 1 سال میں بڑھ جاتا۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، سولر انرجی کا نام آپ نے سنا ہوگا نا؟ آپ جانتے ہیں شمسی توانائی کیا ہے؟ سولر انرجی پر آج کل تو بہت تحقیق ہو رہی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں اگر سولر انرجی کے انجیکشنز کسی چھوٹے قد والے کو لگائے جائیں تو اس کا قد بڑھ سکتا ہے۔ سولر انرجی کیا ہے؟ شمسی توانائی ہے۔ یاد ہے آپ کو سورج کا جلال اور مدینے کے چاند کا جمال؟ یاد ہے وہ نکتہ آپ کو؟ بھولے تو نہیں ہے نا؟ ہاں، سولر انرجی وہاں سے بھی لائٹ آتی ہے اور میرے آقا کے ہاتھوں سے بھی نور نکلتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں میرے آقا جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، عادتاً جس بچے کا جتنا قد 2 سال میں بڑھتا اتنا ہی قد 1 سال میں بڑھ جاتا۔ میں کہتا ہوں سولر انرجی کے انجیکشنز کی باتیں کرنے والوں، نور مصطفیٰ کی شعاؤں کا تذکرہ بھی کیا کرو۔ یہ میرے آقا کے ہاتھ کی برکت ہے، یہ میرے آقا کے ہاتھ کی برکت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کا واقعہ بھی یاد کر لیجئے۔ سولر انرجی، شمسی توانائی کے ماہرین کہتے ہیں اگر سولر انرجی کے انجیکشنز فصلوں کو لگائے جائیں تو جتنی فصلیں عادتاً 6 مہینے میں بڑھتی ہیں 10 دن میں اتنی ہی بڑھ جائیں۔ 10 دن میں، کیونکہ یہ نور کی طاقت ہے، یہ شمسی توانائی کی طاقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں 299 تناور درخت تھے، ایک درخت، ایک پودا چھوٹا تھا۔ میرے آقا نے اس پودے کو ہاتھ لگایا، اس پودے کو اکھیڑا، نکالا، پھر لگا دیا۔ میرے آقا کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی نورانی شعاؤں کی برکت تھی، وہ پودا چند لمحوں میں ہی ان 299 پودوں کی طرح تناور درخت بن گیا۔ میں کہتا ہوں شمسی توانائی کا ذکر کرنے والوں، نور مصطفیٰ کے سائنٹیفک دلائل بھی سوچا کرو، ان پر بھی غور کیا کرو۔ ایکس ریز کے بارے میں کبھی آپ نے غور کیا یہ ایکس ریز کیا ہے؟ یہ ایکس ریز کیا ہے؟ جرمن فلاسفر ایک ڈاکٹر ولہم، اس نے تحقیق کی، اس نے دیکھا کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن جب ہائی انرجی ان میں پیدا ہو جاتی ہے روشنی میں، تو کسی لکڑی پر جب یہ روشنی، اس نے دیکھا سبز روشنی کی شعائیں پھیلی ہوئی ہیں، لکڑی پر پڑتی ہیں، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہیں۔ وہ روشنی لکڑی کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، لکڑی میں سے گزر جاتی ہے، پھر دیکھا میٹل میں سے گزر جاتی ہے۔ ایک دن اتفاق سے اس کا ہاتھ لگا، دیکھا ایک جانب سایہ ہے، دوسری جانب اس کی ہڈیوں کی پکچر بن گئی۔ یہ روشنی اگر بہت تیز شعائیں ہوں اس کی، کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، سی تھرو بنا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ایکس رے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم پر اسی روشنی کی وجہ سے آپ کے اندر آپ کی ہڈیوں کی تصویریں بن جاتی ہیں، ایکس رے ہوتے ہیں نا، اتنا تو سب جانتے ہیں۔ میں ٹیکنیکل اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں جب میرے آقا کا میلاد ہوا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں نور کی شعائیں نکلی، کیا اثر ہوا؟ کہا میں مکے میں تھی اور مکے سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آقا آپ دنیا میں آئے، آپ کی والدہ نے شام کے محلات کیسے دیکھ لیے؟ مکہ المکرمہ کے گرد بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ کہا ایکس رے والوں تم کہتے ہو ہم ماڈرن دنیا کے ماننے والے ہیں، جدید تحقیقات کے ماننے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ عاشقوں کی محفل ہے، یہاں قرآن بھی پیش کیا جاتا ہے، حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، یہاں سائنٹیفک فیکٹ سے بھی غیر مسلموں اور بدعقیدہ لوگوں کے منہ بند کیے جاتے ہیں۔ اگر ایکس رے کی روشنی اتنی طاقتور ہے کہ انسان کے جسم کو سی تھرو بنا دیتی ہے، ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے، میٹل سے گزر جاتی ہے، تو میرے آقا کے نور کی شعاؤں کا اثر یہ تھا کہ میرے آقا کی نور کی شعاؤں نے ان پہاڑوں کو ٹرانسپیرنٹ
ट्रांसपेरेंट बना दिया, उन पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट बना दिया। सईदा आमना ने मेरे आका के नूर को देखा, उस नूर का असर सईदा आमना की आंखों पर ऐसा हुआ, बेटी मक्का में है और शाम के महल्लात को देख रही है। मैं कहता हूँ जो नूरे मुस्तफा को देखे वो मक्का में हो, शाम को देख ले, आका का नूर मदीने में है और कराची वालों की महफिल को देख रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसिया, उलमा सुन्नत। तेरे हाथ मेरे आका के हाथ की तरह नहीं, तो फिर कैसे कहता है तू आका की तरह है? तू अपना हाथ उठा, देखते हैं तेरे हाथ से पानी निकलता है कि नहीं। मेरे आका एक बर्तन में हाथ डालते, सारी बुखारी की हदीसें पेश कर रहा हूँ, सही बुखारी की हदीसें पेश कर रहा हूँ। जिसे बुखारी का बहुत बुखार है वो इन हदीसों को नोट कर ले, जो कहता है मैं आका की तरह, आका मेरी तरह। सही बुखारी की हदीसें नोट कर लो। मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकल रहे हैं। आका अपना हाथ उस बर्तन में डालते हैं, हाथ निकालते हैं, आका की उंगलियों से फवारों की तरह पानी निकल रहा है। कैसे निकला? मैं कहता हूँ तू भी हाथ डालना किसी बर्तन में, तू हाथ मारता रहेगा, तेरा हाथ जख्मी हो जाएगा, खून तो निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि तू मुस्तफा की तरह नहीं है। तेरा हाथ मेरे आका के हाथ की तरह नहीं। एक मर्तबा मेरे आका ने एक सहाबी को एक छड़ी दी, रात की तारीकी में एक छड़ी दी, छड़ी पर मेरे आका का हाथ लगा, आका के हाथ के नूर से ऐसी शुआएं निकली, वो छड़ी खुद नूर बन गई। अरे जिनके हाथों की बरकत से छड़ी नूर बन जाती है वो खुद नूर क्यों नहीं है? मेरे आका नमाज कसूफ अदा कर रहे हैं, साहबा कहते हैं आका ने हाथ बढ़ाया। नमाज के बाद आका से पूछते हैं, ये सारी बातें अभी तक फकत आका के हाथ के मुतल्लिक अर्ज कर रहा हूँ, फकत आका के हाथ, आका की उंगलियां, आका की उंगलियों के इशारों के हवाले से बात कर रहा हूँ। साहबा देख रहे हैं आका ने हाथ बढ़ाया। नमाज के बाद साहबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपने हाथ क्यों बढ़ाया था? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मारूफ हदीस है, फरमाया मैंने अपना हाथ जन्नत में पहुंचा दिया था, एक खोशा था, अगर तोड़ के लाता तुम सारी जिंदगी खाते रहते, मैं बकियती दुनिया, दुनिया खत्म हो जाती, वो खोशा खत्म नहीं होता। मैं कहता हूँ इस जमीन से पहला आसमान 500 साल की मसाफत पर है, दूसरा आसमान मजीद 500 साल की मसाफत पर है, 7 आसमान है, 3500 साल की मसाफत इस जमीन से, 7 आसमान, फिर आगे सिदरतुल मुंतहा, फिर आगे जन्नत। आका मदीनतुल मुनव्वरा से हाथ बढ़ाते हैं, उनका हाथ जन्नत तक पहुंच जाता है, मदीनतुल मुनव्वरा से कराची तक क्यों नहीं पहुंच सकता? नारा रिसालत, नारा रिसालत। की तो हाइन करता है, लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे इतने सख्त जुमले क्यों कहते हो? वो भी तो इंसान हैं। मैं कहता हूँ माना कि वो नाजुक हैं, नाजों से पले हैं। सुनना, माना कि वो नाजुक हैं, नाजों से पले हैं, हम क्यों न जलाएं उनको, हम भी तो जले हैं, हम भी तो जले हैं। अरे वो हसद की आग में जलते हैं, हम इश्क की आग में जलते हैं। वो हसद की आग में जलते हैं, हम इश्क की आग में जलते हैं। मेरे गरीब नवाज अताउ रसूल फिल हिंद ख्वाजाए खाजगां ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, जिसे मोहम्मद अरबी से इश्क हो जाता है वो इश्क की आग में इस तरह जलता है, कोई गैर उसके दिल में आए जल के राख हो जाता है। मैं कहता हूँ तुम हसद की आग में जलते हो, हम इश्क की आग में जलते हैं। तुम्हें तुम्हारी जलन मुबारक, हमें हमारी जलन मुबारक। और देखते हैं किसकी जलन किसको कहां तक पहुंचाती है। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे हसद की जलन तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचाएगी, हमारे इश्क की जलन हमें जन्नत तक पहुंचाएगी, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तेरे हाथ उनके हाथों की तरह नहीं, उनके पाँव को देख ले, अपने पाँव को देख ले। तू परवाज करना चाहे तो तुझे एयरपोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, टिकट खरीदना पड़ता है। मेरे आका परवाज करें, वो पाँव उठाएं, पाँव उठाएं। तू जरा पाँव उठा के देख, पाँव उठा, जमीन की ग्रेविटी। मुझे कहा गया था सैकड़ों नौजवान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से आएंगे, उनके बड़े इश्काल है, 1-2 सवाल भी पूछ चुके हैं। ग्रेविटी को जानते हो? ग्रेविटी क्या है? कशिश शकल, हर चीज अपनी असल की तरफ
لوٹتی ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ یہی مٹی ہے، یہی زمین ہے۔ ہم اپنے پاؤں زمین سے اٹھاتے ہیں، زمین کی کشش ثقل ہمیں واپس اپنی طرف لے جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر شخص یہ مانتا ہے، زمین کی کشش ثقل ہمیں واپس زمین کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہی زمین ہماری اصل ہے۔ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں، ہر شخص اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ ہم پرواز کرنا چاہیں پرواز نہیں کر سکتے، لیکن میرے آقا پاؤں اٹھاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے ما فوق العرش تک کیسے پہنچتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اصل یہ ہے، ہم اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹتے ہیں۔ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ نہ حلیم بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا؟ تو پوچھتا ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئے، کدھر گئے؟ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ بریلی کا کلندر سمجھاتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے۔ تیرے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں، تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں۔